السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في مقام آخر: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزى به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ کے اندر کچھ چیزیں جن میں روزہ ہے اور اس میں سحر، افطار اور اسی طریقے سے تہجد کی نماز اور افطار سے پہلے کی دعا، یہ سب چیزیں ہیں۔ ان سب کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ شروع ہوتا ہے سحر کے کھانے سے۔ سحر ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ، اس کے فرشتے سحر کرنے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ کھا تو ہم اپنے پیٹ کو رہے ہیں، کھانے سے قوت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اور دعا اور فرشتوں کی طرف سے دعائیں ہمیں مل رہی ہیں۔ پہلے اللہ کے نبی کے دور ہی میں شروع میں سحر کی اجازت نہیں تھی۔ ایک صحابی جن کا نام قیس بن سراقہ ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر کو آئے، مزدوری یا زراعت کیا کرتے تھے،
گھر کو آنے پر بیوی سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہو تو دو، تو بیوی نے کہا کہ میں بازو گھر میں جا کر لے کر آتی ہوں۔ غربت کا زمانہ تھا، بیوی باہر گئی، کھانے کا سامان لے کر آئی تو شوہر تھکان کی وجہ سے سو چکے تھے۔ اب شوہر جو ہی آرام کر رہے تھے تو جگانا مناسب نہ سمجھا، ایسے ہی چھوڑ دیا۔ صبح ہو گئی، دوسرے دن کھیتی میں کچھ کام کرتے کرتے بھوک زیادہ ہوئی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سحری کی اجازت اللہ کے طرف سے ملی۔ تو اگر ہم سحری کریں گے تو اس میں برکت ضرور ہوگی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رات ہی میں خود کھا کر سو جاتے ہیں اور فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سحری کے بغیر روزہ رہتے ہیں۔ ایک تو غلط کر رہے ہیں اور دوسرا اس پر ناز کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ باقاعدہ ہم سحری کو کیا کریں، اور جب سحری کے لیے بیدار ہوں تو کچھ وقت پہلے بیدار ہو کر تھوڑا تہجد کا اہتمام کر لیں۔ اس واسطے کہ حضرت پیر ذوالفقار ایک بات فرماتے ہیں کہ تہجد کو چھوڑ کر کوئی آدمی ولی بننا بہت مشکل ہے، تو اس لیے تہجد کی پابندی کیا کریں۔ غیر رمضان میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے تہجد کی پابندی، مگر رمضان کے اندر سحری کی برکت سے تہجد کی پابندی زیادہ تر مشکل نہیں ہوتی، تو اس لیے تہجد کی پابندی کیا کریں۔ اس واسطے کہ تہجد کی جب پابندی ہوگی صلحاء میں ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ دَعْوَ الصَّالِحِينَ، یہ تہجد یہ نیکوکاروں کا طریقہ ہے۔ جب اللہ کے نبی فرما رہے کہ جب ہم تہجد پڑھیں گے تو ہم خود بخود نیک بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، تو خاص طور پر ہم تہجد کا پابند بننے کی کوشش کیا کریں۔ جدید سائنس اور طب نبوی ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھ کر ہے کہ تہجد کی برکت سے بیماریوں سے شفا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ تم تہجد پڑھو گے شفا پاؤ گے۔ تو جدید سائنس اور یہ سنت نبوی اس کتاب کے اندر یہ واقعہ بھی لکھ کر ہے کہ پڑوس ملک کے اندر 9 ماہ تک پاگل خانے کے اندر پاگلوں کا علاج صرف تہجد کے ذریعے سے کیا گیا کہ 9 ماہ تک اس دوائی کو بند کر دیا گیا، صرف پاگلوں کو تہجد پڑھائی گئی، تو 78% تہجد کی برکت سے پاگل لوگ الحمدللہ شفا یاب ہو گئے۔ تو تہجد میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ اس سے بیماریوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو خاص طور پر ہم تہجد کے جہاں تک ہو سکتا ہے پابند بننے کی فکر کریں۔ اب سحری ہو گئی، ہمارا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس روزے کے اندر خصوصیت سے جن عبادتوں کا اہتمام ضروری ہے ان میں سے نماز کا اہتمام ہے کہ ہم نماز کے پابند بنے۔ ماشاءاللہ جب شروع رمضان ہوتا ہے ہماری مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں، تراویح کی نماز کیا فرائض، ماشاءاللہ پوری مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت اس میں ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب رمضان شروع ہونے کا وقت آتا ہے اللہ تمام شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، پھر شیاطین کے قید ہونے کی وجہ سے عبادت کی توفیق لوگوں کو ملتی ہے، تو اس سے مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں۔ 2 یا 4 یا 8 دن کے بعد پھر وہی رفتار وہی بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہی لوگوں میں آ جاتی ہے۔ 8 دن کے بعد پھر مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ شیاطین کی وجہ سے نہیں
ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ ہماری غفلت و کوتاہی سستی جو غیر رمضان میں تھی وہی رمضان کے اندر غالب ہو کر پھر ہم مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو بڑی بات یہ ہے میرے ساتھیوں کہ خصوصیت سے ہم اپنی غلطی اور ہماری سستی جو کاہلی ہے غفلت اسے نکال کر پھینکے۔ اب اس رمضان کو ہم دل کے مانند سوچیں کہ غیر رمضان تو ہم نے کاہلی میں سستی میں گزار دی، ہم رمضان کو کاہلی سستی میں گزارنے کی فکر نہ کریں بلکہ اس فکر کو اٹھا کر پھینک کر ہم رمضان کو جو دل کے مانند ہے اس رمضان کو پابندی کے ساتھ گزارے۔ اور خصوصیت سے ہمارے یہاں جب رمضان شروع ہوتا ہے مختلف جماعتیں نوجوانوں کی عمر زدہ لوگوں کی بنتی ہیں، کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے طرف سے برف کا انتظام، کچھ لوگوں کی طرف سے تراویح کے بعد یا افطاری کے موقع پر یا بعض جگہوں پر سحر کے موقع پر دودھ کا سحری کا افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی طرف سے ریلوے اسٹیشنوں میں پہنچ کر جو مسافرین ہوتے ان مسافرین کو سحری کا یا افطاری کا انتظام، یہ سب کچھ اچھا ہے، لیکن اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت ہی قیمتی بات فرمایا کرتے تھے کہ ساتھیوں دیکھو، جس طرح کچھ لوگوں نے مل کر سحری کا انتظام کیا، جس طرح کچھ نے مل کر افطاری کا انتظام کیا، جس طرح کسی نے مل کر برف کا انتظام کیا، جس طرح کچھ لوگوں نے مل کر دودھ کا انتظام کیا، جس طرح کچھ لوگوں نے مل کر مسافروں کے رہن سہن کا انتظام کیا، یہ سب کچھ اپنی جگہ، مگر اس سے اہم عبادت اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ ہم جماعتی شکل میں بیٹھ کر یہ پختہ ارادہ کرے کہ جیسے دودھ پلانا عبادت، افطار کرانا عبادت، سحری کرانا عبادت، غریبوں تک اس کا پارسل پہنچانا عبادت۔ اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ ایک جماعت مل کر یہ ارادہ کرے کہ ہم غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کے دل کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم کسی کو جھڑک کر بات نہیں کریں گے۔ یہ سب سے بڑی عبادت حضرت نے فرمایا، یہ عبادت بالکل اس دور کے اندر نہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کسی جگہ پر یہ عبادت کا اہتمام ہوتا ہوگا، مگر 90% اس عبادت پر غور نہیں کیا جاتا۔ اس واسطے کہ ہمارے یہاں کھانے کا بھی انتظام کیا جا، افطاری کا بھی انتظام، سب انتظام ہو رہے ہیں، مگر غیبت سے بچنے کا، کسی پر غصہ کرنے سے بچانے کا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے سے بچانے کا یہ انتظام کسی جگہ ہی کیا جاتا ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایسا بھی ایک نظام بنائیں کہ ہم رمضان میں روزہ رہ کر کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم رمضان میں روزہ رہ کر کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم رمضان میں روزہ رہ کر کسی کے دل کو نہیں دکھائیں گے۔ دیکھیں یہ زبان ہی ہے جس نے ماں کے دل کو بھی توڑا، جس نے بیوی کے دل کو بھی توڑا، جس نے ہمسایوں کے دل کو بھی توڑا، جس نے سب کے دلوں کو توڑا۔ یہ زبان کا استعمال آج بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی کہا، گھنٹے گھنٹے بیان کرنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا، اپنے آپ کو دیندار بنا کر پیش کرنا، اپنے آپ کو صوفی مزاج کا بنا کر اپنی تعریف کروانے کے خاطر بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ جب غصے کا موقع آئے، جب ہمیں تکلیف پہنچ کر کوئی موقع آئے، اس وقت پر اپنی زبان کو دبا دینا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے بغیر ہاتھ باندھ کر خاموش ہو جانا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب آدمی اس پر قابو پا لیتا ہے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، تو یہی ابدال کی، یہی اقطاب کی نشانی ہے۔ یہ مشکل کام ہے، اسی واسطے نبی نے کچھ ہی لوگوں کی نشاندہی کی کہ ابدال 40 ہی ہوتے ہیں،
برگزیدہ 500 ہی ہوتے ہیں۔ اس واسطے کے بہت سارے ساتھی ایسے جو ماشاءاللہ بڑے دینداری کے باتیں کرتے اور دینداری کی باتیں سنتے ہوئے دل بھی کھلبلا اٹھتا ہے، مگر عین موقع جب غصے سے کنٹرول کا ہوتا ہے اس وقت اپنے آپ کو برداشت میں نہیں لاتے۔ دیکھیں رمضان میں اللہ نے عبادتیں دی، زکوٰۃ اکثر طور پر لوگ رمضان میں نکالتے ہیں۔ ماشاءاللہ روزہ یہ بڑی عبادت ہے، اور نماز کا اہتمام 1/70 کا ثواب اللہ کی طرف سے یہ رمضان میں ملتا ہے۔ اگر کوئی جا کر رمضان میں عمرہ کر دے اللہ اسے حج کا ثواب 1 رمضان کے عمرے پر دے دیتے۔ یہ سب اپنی جگہ ہے۔ اب اصل مقصد کی میں بات کروں، دیکھو غور سے سنو میری بات کو میرے ساتھیوں۔ اب اللہ نے نماز دی، نماز کا اصل مقصد بھی بیان کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز جو ہے یہ برائیوں سے روکنے کی شے ہے، اور جو نماز تمہیں برائیوں سے نہیں روکے وہ تمہاری نماز میں جان نہیں ہے۔ اب روزے کو آؤ، اللہ نے روزے کا مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، تم متقی ہو جاؤ۔ اور متقی کی پاورفل صفت کیا ہے کہ وہ متقی پرہیزگار ہو، گناہ سے بچے، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ اب روزہ ہوا، زکوٰۃ کو جاؤ، اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ صدقہ زکوٰۃ کا اصل مقصد یہ کہ تمہارا تزکیہ ہو، تمہارا دل پاک ہو۔ اب آؤ حج کو، اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج جو ہے یہ حج ایک مخصوص مہینے میں کیا، مخصوص دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اب اللہ فرما رہے وَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ یہ حج وہی جس میں فسق و فجور، جس میں جھگڑا فساد، جس میں غصہ غضب نہ ہو۔ نماز کا مقصد برائی سے بچانا، روزے کا مقصد تقوی تمہارے دلوں کے اندر پیدا کرنا، زکوٰۃ کا مقصد تمہارے دل کی صفائی کرنا، حج کا مقصد تمہیں برائیوں سے بچانا۔ آگے میں بات کو بڑھاؤں، یہ حرام باندھا جاتا ہے، مقصد یہ کہ غریبوں کا درد پیدا ہو۔ رمضان میں اللہ بھوک سے تمہیں رکھتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اس مقصد کے ذریعے سے غریبوں کا درد دل تمہارے دل میں پیدا ہو۔ اب اللہ نے ساری عبادتوں کے مقصد کو اکٹھا ایک طور پر تمہارے سامنے پیش کر بتلا دیا کہ ساری عبادتوں کا مقصد تمہاری تربیت ہے، تمہاری اصلاح ہے، تمہاری تربیت ہے۔ اگر رمضان میں روزہ رکھ کر، حج کر کر، زکوٰۃ دے کر، تم نماز پڑھ کر اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے ہو، اپنی زبان پر کنٹرول نہیں لا رہے ہو، تمہارا نماز، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا روزہ، تمہارا حج یہ کس فائدے کا؟ دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لو، عبادتیں چھپ سکتی ہیں، ہم عبادتوں کو چھپا سکتے ہیں۔ 2 باتوں پر بھی غور کریں کہ عبادتیں چھپ سکتی ہیں، عبادتوں کو چھپا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی غیر روزہ دار بھی اٹھ کر کہہ دے کہ آج میں روزے سے ہوں، ہم مجبور ماننا ہی پڑے گا۔ وہ تنہائی میں کھا رہا ہے، تنہائی میں پی رہا ہے، تنہائی میں کیا کچھ کر رہا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب نماز کا مسئلہ لاؤ کہ نماز کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر میں کسی عذر سے پڑھ لے۔ اور زکوٰۃ کو آؤ، زکوٰۃ مکمل طور پر کس پر کتنی واجب اسے اور اللہ کو معلوم۔ اور آگے حج کو آؤ، حج کے اندر کیا عبادت ہو رہی سب اپنی جگہ، مگر عبادت چھپ سکتی ہے، چھپا سکتے ہیں، اخلاق چھپ نہیں سکتے، چھپا نہیں سکتے۔ اگر صحیح اخلاق ہوں گے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار ہوگا،
برے اخلاق ہوں گے اس کا بھی اظہار لوگوں کے سامنے ہو جائے گا. اسی لیے اخلاق کو اپنے آپ کو بنانا ہو تو بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. کالجوں کے اندر، مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، کوئی مشکل سبق آ جائے، کتاب پڑھاتے ہوئے ٹیچر، استاد، معلم، معلمہ، محتمم، ناظم جو بھی سبق پڑھاتا ہے، سبق پڑھاتے ہوئے کچھ چیز کو سمجھائے تو بعض باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے والے کے ذہن میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی. تو استاد اس وقت ایک بورڈ منگا کر، یہ قلم کے ذریعے سے چھڑا کر سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ چیز کو بورڈ میں تم کو سمجھاؤں گا. پھر وہ بات سمجھ لے اساتذہ کی طلبہ کے ذہن میں آ جاتی ہے. ایسے ہی بہت ساری باتوں کو اللہ کے نبی نے بیان کے ذریعے سے ارشاد فرمایا کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. مگر جب زبان کی باری آئی، اللہ کے نبی حضرت معاذ کو سامنے بٹھا کر، حضرت معاذ کون تھے؟ کتابوں میں لکھ کر ہے، حدیث میں، کہ صرف 38 سال کی عمر میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ کر گئے. مگر کتابوں میں لکھ کر ہے کہ کل قیامت کے میدان میں سارے علماء کا صدر، سارے علماء کا سردار اللہ حضرت معاذ کو بنائیں گے. اتنا بڑا علم رکھنے والا معاذ، اسے اللہ کے نبی نے سامنے بٹھا کر فرمایا معاذ مجھے دیکھ. حضرت معاذ دیکھنے لگے، فرمایا معاذ میری اس زبان کو دیکھ. اللہ کے نبی نے ایسے زبان کو باہر نکالا، باہر نکال کر فرمایا معاذ اس زبان کی حفاظت کرنا، معاذ اس زبان کی حفاظت کرنا. دیکھیں میرے ساتھیوں، غور سے سنو میری بات کو. نماز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ نے مال دیا ہے، حج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ نے مال دیا ہے، زکات دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ نے طاقت دی ہے، رمضان میں روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں درد دل سے کہتا ہوں خدا کی قسم کھا کر کہ اس زبان پر کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے. اب رمضان میں روزہ رہ کر اگر ہم اس زبان پر کنٹرول نہ لائے تو کیا فائدہ روزے کا؟ حاجی بن کر ہم زبان پر کنٹرول نہ لائے کیا فائدہ حج کا؟ نماز پڑھ کر ہم زبان پر کنٹرول نہ لائے تو نماز کا کیا فائدہ؟ زکات دے کر زبان پر کنٹرول نہ لائے تو زکات دینے کا کیا فائدہ؟ اس زبان کو کنٹرول میں لانا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے 360 چیزیں بیان فرمائی. ابو بکر سامنے بیٹھے ہوئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ اس میں سے میرے اندر کس چیز کی کمی ہے مجھے بتلائیں تاکہ میں جلدی اس کی اصلاح کر لوں. حضرت ابو بکر کو نبی نے فرمایا ابو بکر ساری چیزیں تیرے اندر موجود ہیں. اب دیکھیں اللہ کے نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ ابو بکر ساری چیزیں تیرے اندر موجود ہیں. یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو بڑی صفت تھی وہ بڑی صفت برداشت کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ابو بکر کا دستخط کیا ہوا پرچہ اٹھا کر پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر دیے. جبکہ ابو بکر خلیفہ تھے، امت کے اندر ابو بکر سے بڑا مقام کسی اور کا ہے ہی نہیں. حالانکہ حضرت عمر ابو بکر کے سامنے بالکل چھوٹے درجے کے، مگر ابو بکر کا صبر برداشت دیکھے امت کو سنبھالنے کا طریقہ. فوراً سامنے والے صحابی کو فرمایا کہ اے میرے بھائی یہ جو خلافت کا بوجھ
میرے سر پر رکھا گیا، اس کا حق تو عمر رکھتا تھا، مجھے خامخواہ سونپ دیا گیا۔ یہ برداشت تھا۔ خلیفہ اول ہونے کے بعد حضرت عمر نے ان کے پرچے کو پھاڑا تھا۔ یہ برداشت جب آتا ہے کسی کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ ہمارے اندر ماشاءاللہ سب چیزوں کی زیادتی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں قسم کھا کر کہوں اس بات کا میں حامل نہ ہوں گا، جو سب سے زیادہ کمی اس وقت محسوس ہو رہی ہے وہ اخلاق کی کمی ہے۔ اخلاق کو میرے ساتھیوں بنانا پڑے گا۔ اخلاق کو بنائے بغیر دوسری کیا کچھ عبادتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہوں۔ میرے قیب روزے کی بات چل رہی تھی۔ روزہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، جس طریقے سے دیکھیں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کا میل کچل اللہ دور فرما دیتے ہیں، اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس جسم کی بیماریوں کو دور فرماتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک نقطے کی بات اس میں ارشاد فرمائی کہ دیکھو آج کل جو بیماریاں آ رہی ہیں بھوکے رہنے سے نہیں، زیادہ تر کھانے سے آ رہی ہیں، اور جب کھانے سے اسے خالی رکھا جاتا ہے تو یہ فاسد مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں کے ختم کر دیتے ہیں۔ اب جب آدمی روزے سے ہو تو اس فاسد مادے کی بیماریاں ختم، تو جسمانی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اب جب کوئی مال کی زکوٰۃ نکالے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ جب کوئی روزہ رکھے اس کی روحانی بیماریوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جسمانی بیماریوں کو بھی دور فرماتے ہیں۔ یہ روزے کی برکت اس واسطے کہ اس میں نبی کا فرمان ہے، سومو کہ روزہ رکھو تصحو، تم صحت پا جاؤ گے، شفا پا جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں طاقت دے دیں گے۔ تو روزہ معمولی بہانے سے چھوڑ دینا یہ بالکل بیجا بات ہے، اور خصوصیت سے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کو اللہ نے خاص طور پر قرآن سے جوڑا، اور قرآن کو اللہ نے رمضان سے جوڑا۔ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا کہ رمضان قرآن کے اندر آیا، قرآن رمضان کے اندر آیا۔ تو قرآن کو رمضان کو یہ خاص مناسبت ہے۔ ہم مسجدوں میں دیکھتے فجر پڑھتے لوگ بھاگ جاتے سونے کے واسطے۔ جن کو تھوڑا بھی قرآن پڑھنے آتا ہو 10 منٹ فارغ کر فجر کے بعد بیٹھ کر مسجد کے اندر یہ قرآن پڑھنے کا ماحول بنایا جائے تو یہ خوبصورت نورانی منظر کتنا اچھا لگے گا۔ یہ ہمارے اندر ایک ماحول ہی ختم ہو گیا۔ گھروں کے اندر غالباً کچھ عورتیں پڑھ لیتی ہوں گی، یعنی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، تھوڑی کچھ نہ کچھ عورتوں میں اس کی پابندی ہے، مگر مرد حضرات بالکل اس سے دور ہیں۔ جن کو پڑھنے آتا ہو وہ تھوڑی دیر اٹھا کر قرآن پڑھے، اور جن کو نہ پڑھنے آتا ہو تو وہ کم حالت میں 30 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ 5 منٹ فارغ کر بیٹھ کر پڑھیں گے۔ 3 قل هو اللہ پر اللہ یہ قرآن کا ثواب، تو 30 پر 10 قرآن کا ثواب اللہ جب دیں گے اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی حاجی امداد اللہ وغیرہ فرماتے کہ جس طریقے سے مردوں کو قرآن کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، زندوں کی روح کو بھی ہم قرآن کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ جب زندوں کی روح کو قرآن کا ثواب پہنچتا ہے تو روح کی اللہ تربیت فرماتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، سورہ اخلاص کی پابندی، خود ہماری روح کی اصلاح ہوگی، ہماری عادتیں خود بخود اچھی ہوتی چلی جائیں گی۔
تو جسے قرآن نہ پڑھنے آتا ہو، جیسے قل هو اللہ کا سورہ تو آتا ہوگا، فجر کے بعد جب دعا ہو جائے 10 منٹ فارغ کر کر یا 5 منٹ بیٹھ کر، 5 منٹ میں کوئی پہاڑ ٹوٹنے والا نہیں، گھر اجڑنے والا نہیں، کوئی بیوی آپ کو گالی دینے والی نہیں، کیوں 5 منٹ لیٹ آئے، کوئی گالی تو تھوڑی دیں گے، اس لیے 5 منٹ فارغ کر کر ہم قل هو اللہ کا سورہ 30 مرتبہ پڑھ لیں، کتنے بڑے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بھی رمضان اور اس میں بھی 70% اضافہ، کتنا ثواب مل جائے۔ تو ساتھیوں بڑی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کی پابندی کریں، روزے کی پابندی کریں۔ آج کے عنوان کا اصل مقصد ہمارے حسن اخلاق کی بات کرنی تھی، حسن اخلاق کو رمضان کی برکت سے ہم بنائیں۔ آخر میں ایک بات بتا کر میں حضرت حکیم اختر صاحب کی بات کو ختم کر دوں۔ حکیم اختر فرمایا کرتے تھے کہ جیسی صحبت تم کو ملتی ہے ویسا اثر اللہ تمہارے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ 1 منٹ میں بات کو ختم کر دو۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم مالداروں کے ساتھ بیٹھو گے، مال کی محبت اللہ تمہارے اندر پیدا کریں گے، غریبوں کے ساتھ بیٹھو گے، تمہارے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے کی محبت پیدا ہوگی، عمرا سلاطین بادشاہوں کے ساتھ بیٹھو گے، کبر غرور تمہارے دل میں پیدا ہوگا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ بیٹھو گے، مزاح کی عادت پیدا ہوگی، اور اسی طریقے سے صالحین کے ساتھ، تم نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھو گے، تمہارے اندر نیکیوں کی رغبت آئے گی، علماء کی نگرانی میں بیٹھو گے، تمہارے علم میں اضافہ ہو کر تقوی پرہیزگاری آئے گی۔ پھر فرمایا کہ اگر تم ایسے ہی مسجد میں بیٹھو گے، مسجد کے ماحول کو مضبوطی سے پکڑو گے، فرشتوں کے ماحول کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، کچھ وقت فارغ کر کر ہم ہر نماز کے بعد مسجد کے اندر مضبوطی سے بیٹھنے کی فکر کریں۔ ماحول کا اثر ضرور ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے صحبت صالح برا صالح، اچھوں کی صحبت اچھا، بروں کی صحبت تمہیں برا بناتی ہے۔ تو اس لیے مسجد کا یہ ماحول، مسجد کی جو صحبت ہم پکڑیں گے، اللہ ہماری اصلاح فرما دیں گے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔